بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع اسلامو فوبیا کے حوالے سے ہے، جو مغرب میں ایک عارضے کی صورت اور ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسلامو فوبیا کے اگر معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نفرت، خوف کا نام جو اسلام اور مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر اپنائی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن واضح طور پہ جو صورتحال سامنے آئی وہ 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا مغرب کی ریاستی پالیسی بن گئی، اور جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے بریکٹ کرنا ہے۔ اسلامک ٹیررسٹ اور مسلم ٹیررسٹ کی اصطلاحات وجود میں آئیں، جو کہ 9/11 کے بعد میڈیا نے اور خاص کر مغربی میڈیا نے بے دردی سے استعمال کی۔ آگے چلتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس اسلامو فوبیا کے اثرات مغربی ذہنوں میں پختہ کر دیے گئے اور اہم کردار ادا کیا گیا۔ 9/11 کے فوراً بعد مغرب ممالکوں میں مسلم آبادی کے بڑھنے پہ اعتراضات اٹھائے گئے، جس میں اسلامو فوبیا کو ایک انداز میں ہوا دی گئی، جس کی وجہ سے حالات خرابی کی طرف چل پڑے اور ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو صلیبی جنگوں سے اس رجحان کی ایک بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اسلامو فوبیا دراصل مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا، لہذا مغرب میں کوئی نیا رجحان نہیں، لیکن 9/11 کے بعد اس رجحان نے آگ میں تیل چھڑکنے کا کردار ادا کیا اور ایسی آگ بھڑکائی کہ آج دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ مغرب کو انسانی حقوق کی بڑی فکر رہتی ہے۔ بہت ساری تنظیمیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان تنظیموں کا معیار دوہرا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ اسلامو فوبیا کے جس انداز سے ہوا دی گئی، اس میں فرانس سر فہرست ہے، کیونکہ الجزائر چونکہ فرانس کا غلام رہا تھا، اس لیے دونوں معاشروں میں قریبی ربط اور تعلق مدتوں سے قائم رہا، جس کی وجہ سے فرانس معاشرے میں الجزائر کے باشندوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقیات اور آزادی کی بات ہوتی ہے، لیکن مغرب میں نقاب، حجاب، اسلامی لباس اور اسلامی وضع قطع کے نام پر مسلمانوں کو معاشرے کا حصہ سے روکا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے ان چیزوں پہ پابندی لگا دی اور کچھ پابندی لگانے کی تیاری میں مشغول ہیں اور مصروف ہیں۔ آزاد اظہار کا انداز جو مغرب نے ہولوکاسٹ سمیت بہت سے معاملات خود مغرب نے محدود کر رکھے ہیں، اس کو مسلمانوں کے آنگن میں رقص کراتے پر اصرار کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہولوکاسٹ کے متعلق کچھ کہتا ہے تو فوراً اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ آج مغرب اسلامو فوبیا کا شکار ہے، اور مغرب کے کچھ لوگوں کے اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات کے کچلنے کے لیے مغربی ممالک کی طرح کے کنڈے اپنا رہے ہیں۔ ایک بدنام زمانہ فرانس میگزین چارلی ہیڈ نے 2015 میں توہین آمیز خاکے شائع کیے، جس پر عالمگیر سطح پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ یہ خاکے 2005 میں سب سے پہلے ڈینش نیوز پیپر اخبار نے شائع کیے تھے۔ ایک سال کے بعد یہی خاکے فرانسی اخبار نے شائع کیے تھے، اور اب یہ خاکے دنیا دوبارہ شائع کیے گئے ہیں۔ مغرب میں یہ سب کچھ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ حقیقت میں آزادی اظہار کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کو چھیڑنے، اس کی توہین کرنے اور اس رد عمل کے غصے کا شکار بنا کے فساد پیدا کرنے کی منظم اور سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا اور عمارت میں افزا کرنے والوں کی اس بنیاد پہ حمایت کی جاتی ہے کہ ہر شخص کو اظہار آزادی کا حق ہے، لیکن یہی حق اگر مسلمان استعمال کرنے چاہیں تو اس قوم کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یوں تو ایسے معاشرے سے قلعہ بے سود ہے، مگر معاملہ غیرت اور حمیت کیا ہوتا ہے تو پھر رد عمل دکھانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایسی حرکت کر امتحان لیتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ غیرت ایمانی کے کس مقام اور معیار پہ موجود ہے۔ اس لیے دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی تلوار اٹھاتے ہیں اس کا مقصد اپنے اور مظلوموں کا دفاع کرنا تھا، غیر مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبوراً کرنا ہرگز نہیں تھا۔
غریب اور افغان کے بلگرام قید خانے یا گوانتا ناموں کے جیل ہو، اس طرح انسانیت سوز واقعات پیش آئے، اس سے مغربی اقوام کا کوئی فرق پڑنا ہی نہیں، پوری انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ فرانس جیسے ملک میں اسلام کے خلاف نسلی امتیاز اور لڑائی کو بھڑکائے کہ منظم کوشش ایک عرصے سے ہو رہی ہے۔ فرانس اسلام دشمن میں بہت آگے نکل چکا ہے، جس کے خلاف اسلامی دنیا کے سربراہان پر فرض ہے کہ ایک آواز ہو کے مغرب کی اس گھناؤنے اور گستاخانہ کام کو روکنا چاہیے۔ پرتگال جو کہ نے فرانس کو للکار دیا اور یہ کہا کہ فرانس کا صدر میکرون کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ یورپ اسلام اور مسلم دشمنی کی اس بیماری سے جلد باہر نہ آیا تو پورا یورپ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ فرانسی صدر میکرون کا بیان نسل پرستانہ ہے، نفرت انگیز ہے اور اسلام مخالف ہے۔ فرانس کے ناسمجھ شدت پسندوں کو دنیا کے امن عزیز نہیں، وہ ناقابل قبول حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج فرانس کو اپنی بلڈنگوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے، اور ایک شدت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے نقشے کے اوپر پیدا ہو چکی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو فرانس میں سیموئل نامی گستاخانہ رسول کا سر قلم کرنے کے لیے جہنم رسید کرنے والا 18 سال چشن ماجد نوجوان عبداللہ نے دنیا کو بتلا دیا کہ سرکار مدینہ کے ناموس کو خطرہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر چیز پہ اپنی نشاور کرنے کے والے نوجوان موجود ہے، جس کو پولیس نے وہیں پر گولیوں سے چھنی کر دیا اور اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، ایک ایسے انسان کو مار کے جس نے مسلمانوں کے نبی کا، جس پہ ہماری ساری جان مال زندگی سب چیز قربان ہے، ہم مسلمان اس پہ اپنا کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے بچے کے، ایسے جوان کے ہم شہادت کے رتبے میں بھی اس کو بہت اوپر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلم دنیا میں اس وقت صرف سیاسی حالات میں مبتلا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب اپنی سیاست کے حوالے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ذرا سا بھی فکر نہیں ہے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور اسلام فوبیا کے نام سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ مسلم ممالک ایک جان نہیں ہوں گے، ہمیں اس طرح کی کیسز پر دوسرے ملکوں سے ملتے رہیں گے، جو کہ بالکل ناقابل منظور ہے اور برداشت ہے۔ ہولوکاسٹ کیا ہے، اس پر بات کیوں منع ہے، اور یورپ تو باقاعدہ خلاف ورزی پر سزا دیتا ہے، لیکن یہ بات بھی امر ہے کہ کویت، قطر اگر فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پھر سے غور کریں، صدر اردوان جو ٹرکی کے ہیں، انہوں نے پورے یورپ کو وارننگ دے دی، سینکڑوں کا اور لوگوں کا دلوں کی باتیں انہوں نے کر دی کہ میکرون کا دماغی علاج کرانا ضروری ہے، اور مشورہ دیا کہ وہ ذہنی بیمار ہے۔ آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کی عام عمارتوں پہ آویزہ کرنا انتہائی مذموم اور توہین آمیز حرکت ہے۔ یہ آزادی نہیں، اسلام دشمنی ہے، یورپی فاشزم ہے، اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ مسلمان کے خلاف کھڑے ہو کے یورپ پہ خود ختم ہو جائے گا۔ فرانس دوسرے کے مذہب خصوص اسلام کو مذاق سمجھتا ہے اور سر سمجھے پلان کے تحت دشار پڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس ہو یا کوئی اور بھی یورپی ملک، وہ کسی اور کبھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کو کفار کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلاموفوبیا کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ فرانس کے صدر کی اس حرکت سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میکرون کی تربیت غیر مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے۔ وہ ایگنوسٹک ایتھسٹ ہے، جس کا مطلب وہ خدا کو نہیں مانتا، کچھ دیوتاؤں کو مانتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی وہ دیوتا اننون ہے، اور آسان لفظوں میں یہ انسان پاگل ہے۔ اگر آپ OIC کی طرف دیکھیں جو اس وقت اسرائیل کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور 57 اسلامی ملک، 2 ارب مسلمان، مگر عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سرے عام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایک قانون بھی نہیں بنوا سکے تاکہ ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں۔